جس کے غلامی میں وہ آقا نظر آئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: جو مجھ پر 10 بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو 100 بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جو میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ کرے، کل برج قیامت میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری فضیلت ہمیں اپنے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے ملی. کوشش کریں، درود پاک کی کثرت کریں، اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر خیر میں مصروف رکھیں. فضول گوئی سے، بے فائدہ باتوں سے اپنے آپ کو جتنا محفوظ رکھیں گے اتنا ہی زیادہ وقت درود خوانی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہم صرف کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. انشاءاللہ عز و جل جتنا ذکر زیادہ کریں گے اتنی برکتیں دنیا میں اور آخرت میں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی سعادت نصیب فرمائے. خوابوں کی تعبیریں اس سلسلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. جب بھی اپنا خواب بیان کرے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے، درست طور پر 100% آپ کو یقین ہے کہ آپ نے یہی خواب دیکھا تھا، اسے بیان کیا جائے. شاید ایسا ہوگا، میرے خیال میں وہ تھا، اس طرح سے اگر آپ بیان کریں گے تو تعبیر سے معذرت کر لی جائے گی. بہت زیادہ پرانا خواب بیان نہ کریں. بعض اوقات ایسے بھی کالرز جو ہے وہ کال کر دیتے ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے میں نے یہ خواب دیکھا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جو بھی تعبیر تھے وہ ظاہر ہو چکی ہو، ان حالات سے، واقعات سے آپ گزر چکے ہوں. اب اس کی تعبیر کا آپ کو ظاہر ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو بہت زیادہ پرانا خواب بیان نہ کریں. خواب کے اندر ہمیشہ سچ سے کام لیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہو کہ میں جو خواب دیکھا اس میں میرے لیے بہت زیادہ نقصان ہے، بہت زیادہ میں آزمائش میں مبتلا ہو جاؤں گا، کوئی نقصان کی علامت ہے، لیکن حقیقت میں آپ کے لیے مفید ہو، کیونکہ تعبیر بعض اوقات اس کے خلاف بھی ہوا کرتی ہے. جو ظاہر حالات دیکھے جاتے ہیں اس کے برعکس بھی ہوتی ہے. تو سچ ہی بیان کریں. جس طرح سے دیگر کاموں میں جھوٹ بولنا منع ہے، جائز نہیں، اسی طرح خواب کے معاملے میں بھی منع ہے. بلکہ خواب کے معاملے میں تو یہاں تک احتیاط کرنی چاہیے کہ بعض اوقات کچھ جھوٹا خواب بیان کرتا ہے اور تعبیر بیان کرنے والا اس کی تعبیر بیان کر دیتا ہے جیسا اس نے بیان کیا. اگرچہ اس نے خواب جھوٹا بیان کیا، حقیقت میں نہیں دیکھا تھا، لیکن اگر اس کی تعبیر نقصان سے بیان کر دی جائے تو وہ اس نقصان سے دوچار ہو جاتا ہے. سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوا. جب آپ محصور تھے، جیل کے اندر آپ کو قید کیا گیا تھا، اور چونکہ آپ کو لوگ جو ہے وہ پہچان گئے تھے، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ جو ہے ان کے درمیان مشہور ہو گئے تھے، تو 2 افراد نے اپنا جھوٹا خواب بیان کیا. اور جب آپ نے تعبیر بیان کی، اب اس میں نقصان کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ایک کے لیے. اب وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو جھوٹ بیان کیا تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو بیان کیا تھا میں نے اس کے مطابق اس کی تعبیر بیان کر دی. تو یہ ایک
قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹے خواب کو بیان کر دینے سے اگر اس کی تعبیر میں نقصان بیان کر دیا جائے تو حقیقت میں آپ نے نہیں دیکھا لیکن آپ افیکٹڈ ہو سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے. جو آپ نے دیکھا وہ آپ بیان کر دیجئے, گھبرانے کی حاجت نہیں ہے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے حسب حال آپ کو حل بھی عرض کر دیا جائے گا کہ اگرچہ آپ کی خواب کی تعبیر اس حوالے سے ہے لیکن آپ کو کرنا کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بیان کر دیا جائے گا. تو جو بھی خواب دیکھا ہے آپ نے درست طور پر اس کو سچا سچا بیان کر دیجئے, انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. تو اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے خوابوں کو ہمارے لیے اچھا فرمائے اور ہر طرح کے نقصان سے خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. البتہ جو پہلے سے موجود کالز ہمارے پاس ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. پھر کچھ ای میلز جو آپ ہمیں کرتے ہیں, ہمارا میل ایڈریس آپ کے پاس موجود ہے, اس پر جو کچھ میل موصول ہوئی انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی ہم آج کے سلسلے میں شامل کریں گے. تو آئیے پہلے خواب کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا خواب بیان کیا گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خواب میں نے دیکھا کہ میرے اوپر شہر کی مچھیوں نے حملہ کیا ہوا ہے. میں بھاگتا ہوں, بھاگ نہیں پاتا ہوں. ویسے بھی میں بہت آج کل پریشانیوں کا شکار ہوں. نماز بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ, تہجد بھی پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. ماشاءاللہ آپ نماز کی بھی پابندی فرماتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, لیکن آپ نے جو خواب بیان کیا اس کی تعبیر میں آپ کے لیے تنبیہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے دوری کی طرف اشارہ ہے. اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات سے دوری, فقط نماز ہی کل دین نہیں. ماشاءاللہ آپ نماز پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے, استقامت عطا فرمائے. اس کے علاوہ بھی قرآن کی بے شمار تعلیمات ہیں. تو نیکی کی طرف رغبت کریں. اگر گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا پاتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں. اور دوسرا, اپنی قرات جو آپ قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں اس کو کسی درست قاری سے جو درست تجوید کے مطابق پڑھنا جانتا ہے آپ چیک کروا لیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی قرات کے اندر غلطی ہو اور درست قرآن پڑھنے سے آپ دور ہوں. جی ہاں, بچپن میں پڑھ لیا, کسی کو سنایا نہیں, ہمیں معلوم ہی نہیں کہ جو میں نے سیکھا تھا وہ درست تھا بھی یا نہیں. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. بار بار کسی کو سنانے کا ہمارے ہاں اتنا کوئی زیادہ رواج پایا نہیں جاتا. تو آپ سے بالخصوص عرض ہے کہ آپ اپنا قرآن مجید جو آپ تلاوت کرتے ہیں کسی کو سنا دیں, کسی عالم کو سنا دیں, کسی قاری صاحب کو سنا دیں, مبلغ دعوت اسلامی کو سنا دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی اصلاح ہو جائے گی. اگر آپ کی غلطی پائیں گے تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی, اور اگر آپ درست پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے علم میں آ جائے گا, آپ کے مزید اعتماد میں اضافہ ہوگا. اور اگر غلطی آپ پاتے ہیں اور درست نہیں سیکھا, تجوید کے مطابق جس طرح قرآن پڑھنے کا حکم ہے ویسا آپ نے نہیں سیکھا, عمر بڑی ہو گئی, دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شامل ہو جائیے. عموماً عشاء کے بعد, بعض مقامات پر فجر کے بعد بھی مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں تجوید کے مطابق, قواعد کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دی جاتی ہے. آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ٹرین سے بول رہا ہوں, 4-5 دن پہلے کی بات ہے. میں خواب میں مجھے پیشاب چھوٹے کی حاجت ہوتی ہے تو میں بازار میں گھوم رہا ہوں, تو میری عادت ہے کہ میں کہیں بھی پانی کے بغیر پیشاب چھوٹا نہیں کرتا ہوں. تو میں نے کوشش کی, پھر میں دیکھتا ہوں کہ نماز کا وقت ہو گیا, میں مسجد ڈھونڈنے لگا. تو مسجد میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں. جب مسجد کے نزدیک پہنچتا ہوں تو آگے سے ایک مارنے والی بھینس مسجد سے نکل گئی ہے. وہ بڑی شدت سے میرے بھاگی ہے, میں اسے بچ گیا ہوں, آگے نکل گئی ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ تو چلی گئی ہے, تو میں دوبارہ مسجد میں جاتا ہوں. پھر دیکھتا ہوں کہ مسجد کے باہر بہت لوگ ہیں جو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. پھر میں بچ بچا کے دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں کے آگے سے نہ گزروں, میں مسجد میں پہنچوں. تو وہ مسجد بہن جو ہے وہ پھر واضح دیتی ہوئی مسجد سے گزر کر آگے چل دی, کسی کا نام لیا اس نے کہ وہ آ گیا, وہ پھر میں مسجد کی طرف چلا جاتا ہوں. جب مسجد سے نزدیک پہنچتا ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. اسپین سے ہمارے اسلام بھائی نے کال کی اور اپنا خواب بیان کیا.
آپ کے خواب کی تعبیر مال کے ضائع کرنے سے ہے. ہو سکتا ہے کہ عنقریب آپ مال کو ضائع کرنے میں مبتلا ہوں. اپنے اخراجات پر غور کیجیے. یاد رکھیے کہ مال، دنیا، کوئی بھی رقم ہو یا کسی اور شکل کے اندر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. لیکن یہ نعمت کیسے استعمال کرنی ہے اس کے بھی قواعد و ضوابط ہمیں بیان کیے گئے ہیں. یہ نہیں کہ مال کما لیا تو اب جہاں ہمارا دل کیا ہم نے اس کو خرچ کر ڈالا. ضائع کرنا فقط یہ نہیں ہوتا کہ بندے نے کہیں پر پھینک دیا، کہیں گم کر دیا، یہ ہی ضیاع نہیں، بلکہ اگر آپ نے اپنا مال غلط جگہ پر خرچ کیا تو یہ بھی ضائع کرنا ہے. اور اگر وہ ناجائز تھا خرچ کرنا تو اس پر آپ کی گرفت بھی ہے. اسراف کی جو بھی صورتیں ہیں اس کے اندر گرفت ہے. تو اپنے اخراجات پر آپ غور کر لیجئے. اب کیسے غور کریں اور ہمیں کیسے پتا چلے کہ میں جو مال خرچ کر رہا ہوں یہ درست نہیں ہے، یہ میری گرفت کا معاملہ ہے؟ اس کے لیے آپ کو شرعی رہنمائی لینی پڑے گی. کسی بھی مفتی سے رابطہ کرنا پڑے گا، کسی بھی عالم سے رابطہ کرنا پڑے گا، کیونکہ عموماً ظاہر ہے کہ میں جس جگہ پہ خرچ کر رہا ہوں تو اس کو درست سمجھ رہا ہوں جب ہی خرچ کر رہا ہوں. تو اپنا محاسبہ خود بھی بندہ کر سکتا ہے، لیکن جہاں پر شرعی رہنمائی کا معاملہ ہو، جہاں پر اس طرح کا معاملہ ہو تو وہاں پر کسی عالم سے رابطہ کیا جائے گا، کسی مفتی سے، کسی جاننے والے سے رابطہ کیا جائے گا. تو آپ اپنے اخراجات کے حوالے سے کسی بھی مفتی سے، کسی بھی سنی عالم سے رابطہ کر لیجئے اور انہیں اپنے اخراجات کے حوالے سے آپ تفصیلات بتا دیجئے. تو انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کی اصلاح فرما دیں گے کہ یہاں آپ کا خرچ کرنا جو ہے وہ درست نہیں. اگر ناجائز کی صورت ہے تو وہ بھی بیان کر دی جائے گی، اور اگر ویسے ہی ناجائز نہیں ہے لیکن وہاں پر درست طور پر نہیں خرچ کیا جا رہا، جو کہ پسندیدہ نہیں ہے. ہر صورت حرام کی ہو، ناجائز کی ہو ضروری نہیں، لیکن بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر مال خرچ کرنا عند شرع پسندیدہ نہیں ہوتا. یہ بھی آپ کے سامنے صورت آ جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم سب کو حلال کمانے اور حلال اور اچھی جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں، مرنے کے بعد جو سوالات کیے جائیں گے اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ اے بندے تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا. تو کمانے کے بارے میں بھی سوال ہے اور خرچ کرنے کے بارے میں بھی سوال ہے. تو بندے کو، مسلمان کو جہاں اپنی کمائی پر نظر رکھنی ہے کہ کیسے کما رہا ہوں، کہاں سے کما رہا ہوں، کہیں حرام تو نہیں، ناجائز تو نہیں، اسی طرح سے خرچ کرنے میں بھی غور کرنا ہے کہ جہاں میں خرچ کر رہا ہوں وہ درست جگہ ہے یا نہیں ہے. اور یہ سب علماء کی صحبت، مفتیان کرام کی صحبت، شرعی رہنمائی سے ہم پر ظاہر ہوگا. دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں. آپ رابطہ کیجئے. خود آپ بنفس نفیس جا سکتے ہیں تو تشریف لے جائیے، ورنہ ہمارے اس نمبر پر، اسکرین پر آپ انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پر کال کر کے آپ شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نعمت ہے کہ آپ کہیں سے بھی کال کر کے دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر کے اپنے درپیش شرعی مسئلے کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکتے. اس نمبر کو نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بہت کام آئے گا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم جی، میں شوکت حسین باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کافی علیل ہیں، بہت بیمار ہیں، اور ہم سب یہی خواب میں نے بھی دیکھا، میری بیٹی نے، والد نے، کہ وہ بالکل صحتیاب ہیں. تو برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں. شوکت بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدہ کو صحت یابی عطا فرمائے. صحت ہزار نعمت ہے، اور چونکہ آپ نے بیان کیا کہ سارے گھر والے جو ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، تفکر کرتے رہتے ہیں، تو وہ خواب میں صحت یابی کو دیکھا تو اچھی نوید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے والدہ کو انشاءاللہ عز و جل صحت یابی نصیب ہوگی. آپ دعا بھی کیجئے، اور ان کے لیے میں آپ کو یہ بھی مشورہ دوں گا، یقیناً آپ ان کے لیے دوا وغیرہ لے رہے ہوں گے، جو بھی ایک طبی جو علاج ہوا کرتے ہیں وہ کر رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو روحانی علاج کا مشورہ دوں گا. باب المدینہ سے غالباً انہوں نے کال کی. تو باب المدینہ میں متعدد مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے ہوتے ہیں،
اور اگر آپ کے علاقے کے اندر آپ کو معلومات نہیں تو فیضان مدینہ تشریف لے آئیے، مشہور مقام ہے، پرانی سبزی منڈی، محلہ سوداگران، فیضان مدینہ. تو انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد آپ کو تعویذات مل جائیں گے. اور تعویذات عطاریہ کی بے شمار برکتیں ہیں. مدنی چینل پر بھی آپ سلسلہ روحانی علاج کے حوالے سے دیکھتے رہتے ہیں. تو اپنی والدہ کے لیے تعویذات بھی حاصل کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے خواب کو آپ کے والدہ کے لیے، آپ کے سب گھر والوں کے لیے مبارک فرمائے. ایک اور کال بھی آ چکی ہے، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام دانش ہے، میں شیخ پورہ سے بول رہا ہوں. میری والدہ نے خواب دیکھا کہ وہ چوزے ہیں انڈے میں سے نکل رہے ہیں، اور وہ انڈے میں سے چوزے نکل رہے ہیں تو وہ ایسے جیسے نا بےہوش ہیں یا مرے ہوئے ہیں، ڈھیلے سے ہیں، لیکن وہ جب وہ ہاتھ لگاتی ہیں تو وہ بالکل صحیح ہو جاتے ہیں. اس کی آپ تعبیر بتا دیں ہمیں، کوئی خواب پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں ہم. ماشاءاللہ، آپ نے اپنی والدہ کا خواب بیان کیا. آپ کے والدہ نے جو خواب دیکھا تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ بظاہر کوئی نفع بخش ہے جس کو وہ سمجھتی ہیں، در حقیقت ان کے لیے نقصان دہ ہے، جس میں ان کے لیے نفع نہیں. اپنے حالات و واقعات پر غور کریں. اور اب ظاہر ہے کہ اتنے سارے معاملات درپیش ہوتے ہیں، بندے کے لیے فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کثرت کریں، اس کی راہ میں کچھ صدقہ کریں، کچھ خیرات کریں. اور یہ دعا معصورہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس دعا کی کثرت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یا اللہ عز و جل مجھے دنیا کی بھی اچھائیاں عطا فرما، بھلائیاں عطا فرما، اور اسی طرح سے مجھے آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما. تو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی یہ ایک جامع ترین دعا ہے. ہر نماز کے بعد پڑھیں، پنجگارہ نماز پڑھتی ہوں گی، اس کے بعد جو ہے وہ اس دعا کی کثرت کریں. ویسے بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہر برے کام سے حفاظت رہے گی، برے کام سے، کسی شے کے نقصان سے حفاظت رہے گی. رائے خدا عز و جل میں صدقہ کریں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور آنے والی آزمائشوں کو، مشکلات کو بندے سے دور رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. کچھ میلز کو بھی شامل کرتے ہیں. کچھ میل موصول ہوئی تھی، ان میں ایک میل ہمارے معظم عارف بھائی جن کی عمر 29 سال ہے، اسکول ٹیچر ہیں. انہوں نے اپنا جو خواب لکھ کر ہمیں بھیجا تھا، اور اس میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں ایک دکان پر اپنے بال ترشوانے کے لیے گیا ہوں، اور میں اس سے بال تراشنے والے سے کہتا ہوں کہ میرے بال سنت کے مطابق بنانا. بس اتنا انہوں نے خواب دیکھا. تو معظم بھائی، خواب کے اندر آپ نے اپنے آپ کو سنت کی طرف رغبت کرتا ہوا اور مائل ہوتا ہوا دیکھا. تو خواب کے اندر نیکی کی طرف مائل ہونا، کسی اچھے کام کی طرف مائل ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکی کی توفیق کی علامت ہوا کرتا ہے. عملی طور پر بھی کوشش کیجیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا، اور بالخصوص سنتوں پر عمل کرنا، جیسا کہ آپ نے خواب میں دیکھا. اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو مبارک فرمائے اور اپنا ہر کام آپ کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سنتوں بڑی تحریک ہے، سنتوں بڑا بیان ہوتا ہے، درس میں بھی سنتیں بیان ہوتی ہیں، اسی طرح سنتوں بڑا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سنت ہی سنت ہے. کسی بھی مبلغ کو آپ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی آپ پر جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی سنت کا عامل شخص ہے. تو انشاءاللہ عز و جل مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے سنتوں پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، جذبہ بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید کال بھی موصول ہوئی ہیں، آئیے آپ کی کال لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد جاوید میرا نام ہے اور میں سعید آباد سے ٹون سے بات کر رہا ہوں. میرے والد صاحب نے خواب دیکھا کہ لال سمندر ہے اور اس میں لال مچھلیاں ہیں، بڑی بڑی مچھلیاں ہیں اور لال پہاڑ ہے. تو ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے ابھی ٹی وی آن کیا تو میں نے، ہم اس وقت آپ کا مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، اس خواب کی تعبیر بتا دیں.
جاوید بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے. آزمائشوں کی طرف اشارہ ہے، مصائب و آلام کی طرف اشارہ ہے. آپ بھی دعا کیجئے، والد صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کے لیے عرض کیجئے. کچھ رائے خدا عز و جل میں صدقہ بھی کیجئے، انشاءاللہ عز و جل خیر رہے گی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ہے محمد نوید اتاری، میں لانڈی سے بات کر رہا ہوں. اور میرا خواب یہ ہے کہ میں نے ابھی چند روز پہلے کچھ ایسا دیکھا ہے کہ مزار ہے، مزاروں کے اندر ہوں میں، اور ادھر کچھ نام وغیرہ بھی لکھے ہوئے، اور ایک مزار پہ بڑا ہجوم لگا ہوا ہے لوگوں کا، اور جو اس پہ کچھ نام وغیرہ بھی جو ہے گڑے ہوئے، تو اس کو لوگ دیکھنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ لیں. اور آگے پیچھے بھی چند مزارات ہیں جن میں موجود ہوں، تو اس کی تعبیر بتا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اولیاء کرام کی برکت عطا فرمائے. کسی ولی کے مزار کی زیارت دنیا میں خیر و برکت اور نفع ملنے کی دلیل ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جن کو مزارات اولیاء سے، اولیاء کرام سے محبت ہوتی ہے تو اس طرح کے خواب ان کو دکھائی دیتے ہیں. تو بزرگوں کے خواب میں زیارت کرنا، مزارات کی زیارت کرنا، یہ نفع کی علامت ہوتی ہے. البتہ اگر اس میں مطلقاً زیارت سے ہٹ کے کوئی شے ہو، کوئی ایک اجنبی شے بندہ دیکھے تو اس کی تعبیر پھر مختلف ہو جایا کرتی ہے. لیکن آپ نے مطلقاً مزار کی زیارت کی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے نفع اور بھلائی کی علامت ہے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ. السلام علیکم، میرا نام محمد وسیم اتاری ہے، خداداد کالونی کراچی سے عرض کر رہا ہوں، اور میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں عموماً خواب میں دیکھتا ہوں فجر کی نماز پڑھ کے میں باہر نکل رہا ہوں اور ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیا میں نے. اس کی تعبیر عنایت فرما دیجیے. ماشاءاللہ، نماز پڑھنا تو نیکیوں پر استقامت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. البتہ ہوا میں اڑنا یہ سفر کی علامت ہوا کرتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے کسی سفر کی نیت کی ہو تو ان قریب آپ کو وہ درپیش ہو جائے گا. آپ نے یہ بیان نہیں کیا کہ آپ نے رات کے کس حصے میں یہ خواب دیکھا، تو اگر یہ بیان کر دیتے تو اس کے حوالے سے پھر بیان کر دیا جاتا کہ آپ کو ان قریب سفر درپیش ہوگا یا بدیر درپیش ہوگا. البتہ مطلقاً سفر جو ہے یہ مطلقاً اڑنا ہوا میں یہ سفر کی علامت ہوا کرتا ہے. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سفر کو مبارک فرمائے. اگر آپ کسی کا ارادہ رکھتے ہیں سفر مدینہ نصیب ہو جائے، مدنی قافلے کے مسافر بن جائیے، انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بھلائیاں ہاتھ آئیں گی. تو اچھی اچھی نیتیں بھی ہونی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل جو مجھے سفر درپیش ہو وہ میرے لیے مبارک ہو. اگر گناہوں کا سفر کوئی ایسا درپیش ہونے جا رہا ہے تو میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے اس سے باز رکھ، مجھے اس سے دور رکھ. تو انشاءاللہ عز و جل دعا قضا کو بدل دیتی ہے، بندے کی تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے. تو بارگاہ خدا بندی عز و جل میں بکثرت خیر کی دعا کیجیے، انشاءاللہ آپ کے لیے سفر عافیت کا سامان ہوگا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مصطفیٰ بول رہے ہیں سعودی عرب سے. جی میرا جو خواب کی تعبیر ہے بتانا ہے. میں نا 2-3 بار دیکھا ہوں خواب میں نا اوپر آسمان پہ اڑتا ہوں، ایسے جیسے پرندے نہیں اڑتے. 2-3 بار دیکھا میں نے ایسا خواب نا. اس کا تعبیر کا کوئی مطلب بتائیں. بہت مہربانی، بہت شکریہ. آپ کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. آپ نے جو خواب بیان کیا تو وہ کوئی اس کا رب سمجھ میں نہیں آ رہا، اور عموماً اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں جن کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. میل کو شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، پھر آپ کی کال کی طرف مزید بڑھیں گے چونکہ میل بھی کافی موجود ہیں. ایک اور میل ہے ہمارے پاس. شوکت بھائی 29 سال ان کی عمر جو ہے انہوں نے بیان کی اور سافٹ ویئر کا کام کرتے ہیں. ای میل میں انہوں نے اپنا خواب کچھ یوں بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک مسجد کی طرف جا رہا ہوں اور ادھر دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو بھکارن ہے، مانگنے والی ہے. وہ کسی سے بھیک مانگ رہی ہے اور کچھ لوگ جو ہے اسے
کچھ بھی نہیں دیتے اور بغیر لیے وہ کچھ آگے بڑھ جاتی ہے، پھر آگے بڑھ کر وہ میری طرف دیکھتی اور مسکراتی ہے۔ تو آپ نے جو خواب بیان کیا ہمارے شوکت بھائی، تو آپ کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، کیونکہ بے ربط خواب ہے اور اس طرح کے بے ربط خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خالد محمود ہے۔ میں نے پرسوں ایک خواب دیکھا ہے، میں منڈی میں گھوم رہا ہوں، یہ جانوروں کی منڈی ہے، وہاں میرے کو بیل ہی بیل نظر آ رہے ہیں، بیل ہی بیل، اور میں قربانی کے لیے جانور ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن وہ جانور اتنے بڑے ہیں جو میں خریدنے جاتا ہوں تو وہ سودا کرتا ہوں اور وہ سودا جو ہے نا کینسل ہو جاتا ہے، سودا کرتا ہوں کینسل ہو جاتا ہے۔ وہ جو بھی جانور میں خریدنے لگتا ہوں نا تو اس کے پیمنٹ کرنے لگتا ہوں تو بہت مہنگا ہوتا ہے۔ اگر میں 50,000 میں خریدتا ہوں تو وہ آگے 1.5 لاکھ میں بولتے ہیں، اور وہ اس خواب کی تعمیر میرے کو ذرا بتائیں بھی یہ کیا مسئلہ ہے؟ ادغاث و احلام میں سے ہے، تعبیر نہیں ہے، عموماً مارکیٹ میں ایسا ہو جاتا ہے، اور خوب ہیں آپ ابھی سے قربانی کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو بہرحال آپ نے جو خواب بیان کیا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، ویسے ہی نظر آ گیا آپ کو۔ ایک اور ای میل ہمارے پاس موجود ہے، عدنان اٹاری، 27 سال ان کی عمر ہے، جاب کرتے ہیں اور تعلیم کا بھی ان کا سلسلہ ہے۔ انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں اپنے گھٹنوں تک پانی اور بہت تیز بارش کو ہوتے ہوئے دیکھا، اسی طرح میرے ساتھ کچھ کزنز اور ان کے ماموں وغیرہ چچا وغیرہ بھی موجود تھے۔ اس طرح کا انہوں نے اپنا خواب جو ہے وہ ہمیں ای میل کے ذریعے بھیجا تھا۔ تو عدنان بھائی، آپ نے جو اپنا خواب بیان کیا اس میں آزمائشوں کی طرف اشارہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں کچھ مشکلات درپیش ہوں، ہو سکتا ہے وہ بیماری کی شکل میں، ہو سکتا ہے مالی تنگی کی صورت کے اندر ہوں، تو آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کثرت کیجیے اور اپنی بہتری اور آزمائشوں سے حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ سے بستے سے تعویذ حاصل کر لیجیے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ راہ خدا عز و جل میں صدقے کی آپ کو بھی ترغیب پیش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کے جہاں دیگر بے شمار فضائل ہیں، انہی میں سے ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ دنیا میں بندہ مصائب و آلام سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ کال ایک اور بھی موجود ہے، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم بھائی جان، میں ضلع راجن پور قصبہ مہرے والے سے بات کر رہا ہوں۔ میرے والد صاحب کو تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے، انتقال ہو گیا ان کا۔ میں مزدوری کرنے کے لیے کراچی آیا ہوں تو میں نے خواب دیکھا ہے، جو والد صاحب میرے آئے ہیں خواب میں، اس کے ساتھ ایک دوسرا آدمی ہے، تو میرے والد صاحب بول رہے ہیں، وہ دوسرا آدمی بول رہے ہیں چلیں اب چلیں ہم لوگ چلتے ہیں۔ اس نے بولا نہیں، میں اپنے بیٹے کو کچھ نہ کچھ بنا کے پھر میں بعد میں جاؤں گا۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے مدینہ کہ مہربانی کر کے تو مجھے یہ خواب کی تعبیر بتا دیں، آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ والد صاحب نے آپ کو جو بنانا تھا وہ آپ بن چکے، زندگی ختم ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ آپ کے لیے بازار کچھ نہیں کر سکتے، لیکن خواب میں آپ کے والد صاحب آپ کو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، اور مرنے کے بعد بندے کو کیا خواہش ہوگی، کس شے سے اس کو تسکین ہوگی، وہ ظاہر ہے، ہر عاقل سمجھتا ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کو فقط نیکیوں کی حاجت اور انسیت، نہ اس کو دنیاوی مال سے کوئی رغبت، نہ اسے کچھ فائدہ، الا یہ کہ جو رائے خدا عز و جل میں صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا ہو۔ تو بیٹے ہونے کی حیثیت سے آپ سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کیجیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اس کا ثواب ایصال کیجیے۔ اور ایک اور چیز جو کہ احادیث کے اندر بھی بیان کی گئی کہ مرنے کے بعد بندے کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کہ اب اس کو عمل کی اجازت نہیں، لیکن وہ اشیاء کہ جو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے مفید ہوتی ہیں، ان میں سے ایک نیک اولاد بھی ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ نیک اولاد کے اعمال کو دیکھ کر اس کے ماں باپ کو
قبر میں بھی سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے، اور ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے۔ اور یہ حقوق میں سے بھی ہے کہ والدین اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں تو جس طرح دنیا میں ان کے حقوق تھے وہ الگ حقوق ہیں، اب مرنے کے بعد ان کا کیا حق ہے، تو ان میں سے بعض تو دیگر لوگوں سے بھی متعلق ہے۔ مثلا یہ بھی ایک حق بیان کیا گیا کہ اگر کسی کے والدین فوت ہو جائیں تو اب اولاد پر یہ حق ہے کہ جن کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے، جو اس کے والدین کے دوست احباب تھے، ان کے ساتھ یہ اچھا سلوک کرے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسی طرح سے یہ بھی حق ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کی کثرت کرے، دعا کی کثرت کرے۔ آج ہم کسی کے لیے کریں گے تو کل ہمارے لیے بھی کوئی کرے گا، تو اپنے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا ایصال ثواب آپ کے والد صاحب کے لیے ضرور مفید ہوگا، اس کا فائدہ پہنچے گا۔ مردہ کو مسلمان کا کیا جانے والا ایصال ثواب بہت نفع بخش ثابت ہوتا ہے، تو اپنے والد صاحب کے لیے اس کا اہتمام کیجیے۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا پاتے ہیں، کسی ایسے برے عمل میں مبتلا پاتے ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیے، آپ کے لیے بھی لازم ہے، اور انشاءاللہ عز و جل نیک بن جائیں گے تو اس کا اچھا اثر آپ کے والدین، آپ کے والد صاحب کو بھی ضرور پہنچے گا۔ اور بھی کال موجود ہے، آئیے دیکھتے ہیں کیا خواب بیان کیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم، علی اصغر نقشبندی تاری بات کر رہا ہوں سبز پور سے۔ جناب اللہ، میں نے کافی عرصہ پہلے خواب دیکھا تھا کہ میں فوت ہو رہا ہوں، مر رہا ہوں، تو میں کلمہ شریف، سورۃ یاسین، آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں، تو اس میرے خواب کا آپ تعبیر بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علی بھائی اچھا خواب ہے ماشاءاللہ، آپ نے کچھ عرصہ پہلے یہ دیکھا، ایک تو اپنے انتقال کو دیکھا لیکن اچھے خاتمے کو دیکھا، تو یہ ایک تنبیہ بھی ہوتی ہے اور اچھا خاتمہ دیکھنا ایک نوید بھی ہے۔ ابھی زندگی کی سانسیں باقی ہیں، عملی طور پر اپنے اچھے خاتمے کے لیے کچھ کر لیجئے، اور کلمہ شریف پڑھنا، ایمان کے حالت میں دنیا سے رخصت ہونا، کلمہ پڑھنا شرط نہیں ہے لیکن ایک اچھی علامت ضرور ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے موت کے وقت کلمہ پڑھا فقط اسی کا اچھا انجام ہے، ایسا نہیں۔ یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ نزا کے وقت اس کی زبان پر اس طرح کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایک سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ اپنے حسن خاتمہ کے لیے کوشش کیجیے، جیسے کہ آپ نے خواب میں دیکھا اپنا اچھا خاتمہ، تو اس کے لیے عملی طور پر بھی اقدامات کیجیے۔ اور یاد رکھیے کہ علماء فرماتے ہیں جسے اپنے ایمان کے چھن جانے کا، برے خاتمے کا خوف نہیں ہوتا، تو ڈر ہے کہیں اس کا مرنے سے پہلے ایمان سلب نہ کر لیا جائے، چھین نہ لیا جائے۔ تو ان معلومات کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف اگر موجود ہو تو آپ زیارت بھی کر لیجئے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، نہ ہمارے یہ صرف کالر بلکہ جو بھی اس وقت مدنی چینل پر موجود ہیں، اس کتاب کو ضرور حاصل کیجئے۔ ایمان کی فکر کیوں ضروری ہے، اچھا خاتمہ کس کو نصیب ہوگا، کن کن صورتوں سے بندے کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، ایمان برباد ہو جاتا ہے، ان صورتوں کا بیان، کفریہ کلمات کا بیان اس میں آپ انشاءاللہ ضرور تفصیل کے ساتھ موجود پائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی سے کوئی کفر صادر ہو گیا، ایمان سے وہ خارج ہو گیا، معاذ اللہ مرتد ہو گیا، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کیسے کرے؟ بعض صورتوں میں بندے کو نکاح دوبارہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، تو اب دوبارہ تجدید نکاح کریں تو اس کا کیا طریقہ ہے، وہ بھی اس کتاب کے اندر آپ پائیں گے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی سب سے نازک ترین کتاب یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ مدنی چینل کا ہر ناظر اس کو حاصل کرے، خود پڑھیں، اپنے گھر والوں کو دیں۔ اب اس کے اندر مسائل بیان کیے گئے ہیں، بہت آسان انداز کے اندر بیان کیے گئے، لیکن پھر بھی چونکہ ہر شخص اتنا علم دین سے قربت نہیں رکھتا، کہیں دشواری محسوس کریں تو علماء سے رجوع کریں، دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ میں نے پڑھا ہے، اس میں یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اور اگر
مدنی چینل کے ناظرین آپ ایسے علاقے میں موجود ہیں کہ جہاں پر مکتبۃ المدینہ تک اس کتاب تک آپ کی فزیکلی رسائی ممکن نہیں، تو گھبرائیے نہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے www.dawatislami.net، وزٹ کیجئے، لائبریری میں جائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہاں پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ مایہ ناز تصنیف پڑھنے کو دیکھنے کو ملے گی، خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غلام عباس اتاری منظور کالونی سے۔ میں نے خواب یہ دیکھا قبرستان میں اذان دی اور میں نے جماعت کروائی اور بہت سارے متقی بھی میرے ساتھ ہیں اور منہ میرا قبلہ رخ نہیں تھا۔ اور ایک خواب اور دیکھا میں نے کہ قبرستان میں اپنے والد بھائی اور کچھ لوگ میرے ساتھ ہیں اور میں دعا کروا رہا ہوں۔ ایک مرحوم بھائی میں میرے ساتھ، وہ بھی دعا میں شامل ہے۔ اس کی ہاتھوں ہاتھ برائے کرم تعبیر بتا دیجیے، جزاکم اللہ خیرا۔ دوسرا خواب جو آپ نے بیان کیا وہ تو اچھی تعبیر ہے اس کی، البتہ جو آپ نے پہلا بیان کیا کہ قبلے سے منہ کا پھرا ہوا دیکھنا، تو یہ اس کے اندر کافی جو ہے وہ آزمائش ہے۔ اپنے شرعی معاملات پر، اپنے روزمرہ کے معمولات پر آپ غور کیجئے، کہیں شریعت مطہرہ سے متصادم اشیاء میں آپ مبتلا تو نہیں۔ اپنی صحبت پر بھی غور کیجئے، کہ ایسا تو نہیں کہ کسی بد عقیدہ کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہوں، اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا دوستانہ ایسا تو نہیں کہ جو درست لوگ نہ ہوں، جن کے عقائد درست نہ ہوں، جن کے اعمال درست نہ ہوں۔ شرعی رہنمائی حاصل کر لیجئے، بالخصوص آپ کی جو مصروفیات ہیں۔ ویسے تو بندہ بہت سارے دن کے اندر کام کیا کرتا ہے، لیکن ایک اس کا میجر کام ہوتا ہے، جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا کام اسٹڈی کرنا ہے، کوئی بزنس مین ہے تو وہ اپنا زیادہ تر ٹائم، میکسیمم ٹائم جو ہے وہ بازار میں گزارتا ہے۔ اسی طرح کوئی کسی شعبے میں نوکری کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے دن کے اکثر اوقات جو ہے وہ جاب کے اندر گزارا کرتا ہے۔ تو آپ کا جو بھی ایک میجر کام ہے جس کے اندر آپ کی مصروفیات ہیں، جو آپ کی ایک نارمل پریکٹس ہے، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی حاصل کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو شرعی رہنمائی کے بعد بہت سارے معاملات میں یہ کہا جائے کہ یہ کام شریعت کے مطابق نہیں، تو مسلمان کے لیے شریعت ہی سب کچھ ہے، اسی پر اس کو عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو شریعت مطہرہ کی پاسداری نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لغزش کو، خطا کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے دینی دنیاوی نقصان سے محفوظ فرمائے، ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری دنیا اور دین دونوں کے لیے نفع کا باعث ہو، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا باعث ہو۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بلائیاں حاصل کرنے کا، سمیٹنے کا، برکتیں پانے کا موقع ملے گا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ ہوں جس کے غلام